الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أهله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلی العظیم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے ان ایام عزاداریاں ہم نے انجام دی ہیں. تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک جو بھی اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوئے، اہل بیت کی یاد میں، اہل بیت سے ارادت رکھتے ہوئے ہم نے جو اعمال انجام دیے ہیں، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے در اہل بیت سے جڑے رہنے کی، متصل رہنے کی توفیق اللہ رب العزت نے اس لمحے تک جو ہمیں نصیب کی ہے بحق شہزادی جناب سکینہ سلام علیہا. ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں، کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھے محمد و علیہ. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام مشکلات کے دور ہونے کے لیے اور سب مومنین اور مومنات کی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھے محمد و علیہ. کائنات کی تمام مشکلات کا ایک ہی راہ حل ہے امام کا ظہور. امام کی سلامتی اور جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھے محمد و علیہ. آپ حضرات سے گزارش ہے مرحوم الحاج میر احمد حسین، مرحومہ عذرا بیگم، حاجی حسین میر الطاف اور قاسم صاحب کے آواز کے ساتھ مرحومین کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت میں تمام مرحومین مومنین اور مومنات مخصوصاً اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی اور جوار اہل بیت کے ذریعے نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھے محمد و علیہ. کربلائی آیات کے عنوان پر ہم آپ کی خدمت میں ان مجالس میں معروضات پیش کر رہے ہیں، واقعات کر رہے ہیں. کل رات کی مجلس تک ہم نے 5 آیتوں پر گفتگو کی. وہ 5 آیتیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مدینے سے نکلنے سے پڑھنا امام نے شروع کی تھی الگ الگ مقامات پر. پہلی آیت جب مروان نے امام سے بیعت طلب کی تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا پیغام یہ تھا کہ
حسین کے ہوتے ہوئے یزید کے لیے بیعت مانگنا بہت بڑی مصیبت ہے، جس مصیبت کو دنیا نہیں سمجھ رہی ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت کے مقابل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہوں۔ دوسری آیت اسی مروان کے سامنے، جب مروان نے امام سے کہا کہ میں آپ سے بیعت لے کے رہوں گا، تو امام نے فرمایا کہ تو قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، تو قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا نہیں ہے، اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو کبھی یہ بات تو نہ کرتا، اس لیے کہ جس آدمی کی بیعت کو مجھ سے مانگنا چاہ رہا ہے وہ ہے رجس، ہم ہیں پاک طاہر، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارے گھرانے سے ہر رجس کو دور رکھے، تو یزید اور یزیدی حکومت رجس ہے جو ہمارے قریب آ ہی نہیں سکتی، تو تیرا یہ کہنا کہ میں بیعت لے کے رہوں گا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ تو قرآن کو پڑھتا نہیں ہے یا قرآن کو سمجھتا نہیں۔ اللہ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب امام اپنے کاروان کو لے کر مدینہ چھوڑ رہے تھے، مدینے سے نکل رہے تھے، تو مدینے سے باہر نکلتے ہوئے امام کی زبان پر یہ آیت تھی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ موسیٰ ایسی حالت میں مصر چھوڑ رہے تھے جب ان کے دل میں خوف تھا اور یہ ایسے لگ رہا تھا کہ فرعون کے لوگ پیچھا کریں گے، اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات عنایت فرما۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کو تلاوت فرما کے امام نے بتایا کہ میرے سفر میں بھی حضرت موسیٰ کے سفر کی کچھ شباہتیں ہیں، جیسے موسیٰ مصر سے نکل رہے تھے میں بھی ویسے مدینے سے نکل رہا ہوں۔ چوتھی آیت اور پانچویں آیت امام نے اس وقت پڑھی جب مدینے سے نکلنے کے بعد جنوں اور ملائکہ کا ایک قافلہ آ کر کہنے لگا کہ مولا ہم نے آپ کا اعلان سنا جو آپ نے مدینے میں کیا تھا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، جو بھی میری مدد کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے، تو اس لیے کہ آپ کی بات ماننا ہم پر بھی واجب ہے تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی مدد کریں۔ تو ان ملائکہ اور جنوں کے جواب میں امام نے فرمایا کہ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 78، کہ تمہاری مدد سے میری جان کچھ دن کے لیے بچ سکتی ہے لیکن موت سے چھٹکارا کس کو ملنے والا ہے؟ موت سے کسی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اگر تم میرے جان کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہو، یہ جان آج نہیں تو 5 سال بعد، 5 سال نہیں تو 10 سال بعد تو جانا ہی ہے۔ پھر امام نے ایک اور آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 154 کہ لَبَرَضَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، جن لوگوں پر اللہ نے شہادت لکھ دی ہے وہ شہید اپنے پیروں سے چل کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں ان کو شہادت پیش کرنی ہے۔ میں اپنی شہادت کی جگہ چل کے جا رہا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت تم واپس جاؤ اپنی جگہوں پر، جب میں بلاؤں گا تو دوبارہ آ جانا۔ فرشتے اور جن جب واپس چلے گئے تو امام کا قافلہ آگے بڑھ گئے۔ یہ 5 آیتیں جو آج ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب یہ قافلہ امام کا مختصر لشکر امام کا آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ شہر مکہ کے پہاڑ نظر آنے لگے امام کو۔ جب مکہ کے پہاڑ نظر آنے لگے تو اس جگہ پر امام نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ اس جگہ پر امام نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کو پڑھا، جب مکے کے دیواریں اور مکے کے پہاڑ نظر آئے تو سورہ قصص کی آیت نمبر 22 کو امام نے پڑھا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَىٰ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، جب حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر مدائن کے بارڈر کو پہنچے تو مدائن کے بارڈر پر موسیٰ نے یہ دعا کی کہ
کہ انشاءاللہ میرا اللہ میرے لیے صراط مستقیم بتائے گا، میری ہدایت اللہ میری کرے گا۔ یہ آیت حضرت موسیٰ نے جب مدائن مصر چھوڑ کر مدائن پہنچے تو مدائن پہنچتے وقت حضرت موسیٰ نے یہ آیت پڑھی تھی، یہ دعا کی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو امام بھی اپنے واقعے کو مکہ پہنچ کر اس آیت کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ اس سفر کی ابتدا بھی موسیٰ کی جیسی ہے، اس سفر کی انتہا بھی موسیٰ کی جیسی ہے، موسیٰ سے ملتی ہے۔ اب اس واقعے کو جو ہم آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے زبان سے نکلی ہوئی آیتوں کو، اس لیے کہ قرآن کو امام سے بہتر کوئی نہیں پہچانتا، ممکن ہے بلکہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقلیں اس بات کی طرف جا کر کہ کیوں امام نے یہ تلاوت آیت کی سوچ سوچ کر تھک جائیں گی، لیکن امام کے اصل مقصد کو وہاں سے ہم نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ امام کے اصل مقصد کو صرف امام بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت اس جگہ پر کیوں تلاوت کی۔ لیکن حضرت موسیٰ کے واقعے کو ہم توجہ کریں گے، کچھ پوائنٹس، کچھ نکات، کچھ باتیں ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت موسیٰ نکلے مصر سے، پہنچے مدائن اور مدائن پہ رہ گئے۔ امام حسین نکلے ہیں مدینے سے، پہنچے ہیں مکہ، جبکہ امام کو معلوم تھا کہ مجھے مکے میں نہیں رہنا ہے۔ امام نکلے تھے کربلا کے لیے، کربلا پہنچ کر کیوں امام نے یہ تلاوت نہیں کی اس آیت کی، بلکہ اس آیت کی تلاوت مکے پہنچ کر کیوں امام نے کی؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے واقعے کی شواہدیں میرے سفر میں صرف مکے تک کے لیے ہیں، مکے کے بعد موسیٰ پیچھے رہ جائیں گے، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ موسیٰ پیچھے رہ جائیں گے، کربلا آگے بڑھ جائے گی۔ موسیٰ پیچھے رہ جائیں گے، میرا واقعہ آگے بڑھ جائے گا، میرا مقصد آگے بڑھ جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جہاں نبوتوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے امامت کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جہاں موسیٰ کا واقعہ ختم ہوتا ہے وہاں حضرت امام حسین کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہیں پر جو مکے کی سرحد پر امام نے آیت تلاوت کی، اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ امام دیکھیں، اگر کربلا کے بارڈر پر پہنچ کر، کربلا کے نزدیک پہنچ کر اگر یہ امام آیت کی تلاوت کرتے تو تھوڑا واقعے میں گڑبڑی آ جاتی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ جب مدائن پہنچ کر اس آیت کی آپ نے تلاوت کی تو مدائن میں ایک مدت تک زندگی کرنے کے بعد آپ مدائن چھوڑ کر دوبارہ مصر آ گئے۔ اگر امام کربلا میں اس آیت کو پڑھتے تو چاہیے تھا کہ امام کربلا چھوڑ کر واپس چلے جاتے، جبکہ امام آج تک کربلا میں ہیں۔ مکے میں اس لیے امام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جس طرح سے موسیٰ مدائن چھوڑ کر واپس چلے گئے، امام کے ساتھ موجود قافلے والوں کو ایک انڈائریکٹ امام پیغام دے رہے تھے کہ ہمارا مقصد مکہ نہیں ہے، مکے سے آگے جانا ہے۔ جس طرح سے موسیٰ مدائن چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں مکہ چھوڑ کر جانا ہے۔ جس طرح سے کچھ وقت کے لیے موسیٰ مدائن میں وہ رہے ہیں، ہم بھی کچھ دن کے لیے مکے میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد مکہ نہیں ہے، ہمارا مقصد مکہ نہیں ہے۔ اب اس سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ پوائنٹس ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ جب حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کر نکلے، حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کر نکلے تو حضرت موسیٰ کے جان پر خطرہ تھا۔ امام حسین جب مدینہ چھوڑ کر نکلے، کیا امام حسین کی جان پر خطرہ تھا؟ اگر امام حسین کی جان پر خطرہ ہوتا تو جس طرح سے حضرت موسیٰ ایسے راستوں سے نکلے جن راستوں سے فرعون کے لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، حضرت موسیٰ نہیں ملے، امام حسین بھی ایسے راستوں سے نکلتے جن راستوں سے یزیدی فوج حسین کو تلاش کرتی رہ جاتی، لیکن حسین ان کے ہاتھ میں نہ آتے۔ لوگوں نے آ کے کہا کہ مولا آپ ایسے راستوں کو انتخاب کریں جن راستوں سے یزیدی فوج کی فکر تک نہ پہنچے، کہ اس راستے سے بھی کوئی نکل سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا میں شاہ ہوں، شاہ راستے سے جاؤں گا۔ جو ہائی وے ہوتے ہیں، جو کسی بھی شہر کے مین راستے ہوتے ہیں، ان راستوں کو اردو میں کہتے ہیں شاہراہ، مین راستہ۔ امام نے فرمایا وہ موسیٰ تھے
جو جان کا خوف تھا تو بچ کر نکل گئے، مجھے جان کا خوف نہیں، مجھے دین کا خوف ہے۔ موسیٰ جان بچانے کے لیے نکل رہے ہیں، میں دین بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں شاہ ہوں، شاہ راہ پر جاؤں گا، شاہ راہ پر چلتے ہوئے بیعت کی شاہ رکھ کر باہر آؤں گا۔ میں شاہ ہوں۔ یہ بات صرف ہم نے نہیں، بلکہ اس بات کو یہ کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے، ہم امام حسین کی مجلسوں میں جتنا شرکت کرتے ہیں اور امام حسین کو جتنا ہم پہچانتے ہیں، یہ ہم جیسوں کے لیے جو ممبر پر چڑھ کر بولتے بھی ہیں، افسوس کا مقام ہے کہ جتنا غیروں نے امام کو پہچانا شاید ہم نے اتنا نہیں پہچانا۔ جتنا غیروں نے امام کو پہچانا اتنا ہم نے نہیں پہچانا۔ دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طرح سے غیروں نے امام کو پہچانا۔ کرسچنز کی جو بڑی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی۔ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ کس طرح سے کرسچینٹی کو اور زیادہ لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے۔ جیسے آج ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ہندو برادر ہیں وہ ہندو کے ساتھ ساتھ کرسچینٹی کو بھی قبول کرتے ہوئے مندر بھی جا رہے ہیں، چرچ بھی جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ہندوازم سے کرسچینٹی کو قبول کرنا آسان ہے، اس لیے کہ ان کو یہاں پر بھی شراب مل رہی ہے، وہاں پر بھی شراب مل رہی ہے، یہاں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں پر بھی حجاب کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر بھی سب کچھ ہے، بس اتنے خداؤں کو مان رہے ہو کہ ایک اور پر ایڈ کر لو کہ آ جانا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ فیسلٹیز بھی مل رہی ہیں، ہم کو کچھ باتیں کی سپورٹ بھی ہمیں مل رہی ہے۔ تو سپورٹ لے کر اب ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں، جہاں دور دور تک چرچوں کا ہمیں نظر نہیں آتا تھا، جو ہمارے سے بڑے ہیں وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، آج کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر چرچ نہ ہو، جبکہ ہندوستان میں ایسے لگتا ہے جہاں پر مندروں سے زیادہ چرچ ہیں۔ آج ہاسپٹلس کرسچنس کے ہاتھ میں، سکولز کرسچنس کے ہاتھ میں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے بچوں کو اور ہر ملک کے بچوں کو کرسچینٹی کی تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ جب آدمی مجبور ہوگا ہاسپٹل جانے کے لیے تو ان کی ہاسپٹلیں ہیں، جب آدمی کو ایجوکیشن لینے کے لیے جانا ہے تو ان کی ایجوکیشن سینٹرز ہیں، تو جانا ہی ہے آدمی کو۔ تو وہاں پر جا کر وہ میٹنگ میں یہ پاس کیا گیا کہ کس طرح سے ہم حضرت عیسیٰ کی شخصیت اور ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو بتاتے جائیں، پھیلاتے جائیں کرسچینٹی کو۔ تو اس میٹنگ میں ایک بات رکھی گئی، جو بات باہر آ کر لیک ہو گئی اور ہم تک پہنچ گئی۔ اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ ہمارے پاس عیسیٰ جیسی پرسنالٹی کو رکھ کر ہم نے آدھی دنیا کو مسیحی بنا دیا۔ کاش ہمارے پاس حسین ہوتے، اگر ہمارے پاس حسین ہوتے تو حسین کی شخصیت کو بتا کر پوری دنیا کو ہم اپنی طرف کھینچ لیتے۔ یعنی ذکر حسین میں یہ طاقت ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ خود ہم آپس میں جھگڑ کر اتنا اس طاقت کو کم کر دیتے ہیں کہ باہر تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آپ یہاں پر سے ہٹ جائیں، دوسری جگہوں پر چلے جائیں، ایک مجلس میں 50 انجمنیں آتی ہیں، ہر انجمن کا ماتم الگ، ہر انجمن کی مجلس الگ، جبکہ ذکر سب کا ایک ہے حسین۔ جب حسین کے نام پر سب ہم ایک نہیں ہوں گے تو دوسروں کو کہاں سے ہم حسین پہنچا سکیں گے؟ ہم آپس میں یہ ایک واقعہ جو امام حسین کے حوالے سے مصر کا ایک مسیحی رائٹر نے اسلام کی ہسٹری لکھی۔ اس ہسٹری لکھنے کے بعد جب اس نے اپنی کتاب کو مارکیٹ میں لایا، پبلش کیا کتاب کو، تو ہر رائٹر کے انٹرویو لیے جاتے ہیں جب ان کی کتاب باہر آتی ہے مارکیٹ میں، تو ان سے انٹرویو لیا گیا کہ یہ 600 صفحے کی جو کتاب آپ نے اسلام کی ہسٹری کے بارے میں لکھی ہے، اس کتاب کا 1-2 منٹ میں ہمیں سمری بتائیں، خلاصہ بتائیں، نچوڑ بتائیں اس کتاب کا۔ تو اس مسیحی رائٹر نے کہا کہ اگر سارے اسلام کا نچوڑ سمجھنا چاہتے ہو تو میری نگاہ میں 3-4 جملے میں اس کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اسلام 2 ہجرتوں پر رکا ہوا ہے۔ ایک ہجرت مکے سے مدینے رسول کی ہجرت، دوسری ہجرت مدینے سے کربلا حسین کی ہجرت۔ اگر مکے سے مدینے کی رسول کی ہجرت نہ ہوتی تو دین نہ بنتا، اگر حسین کی ہجرت نہ ہوتی تو دین نہ بچتا۔ یہ خلاصہ ہے اسلام کی تاریخ کا۔
تو امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں دین کو بچانے کے لیے. تو امام نے بتایا میں شاہ ہوں، شاہ راہ پر چلوں گا، بیعت کی شاہ رگ پر حملہ کروں گا. پھر میرے بعد کسی امام کے سامنے کسی حکومت کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ آگے امام سے بیعت مانگے. آپ امام حسین کے بعد 9 اماموں کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کسی امام کے سامنے کسی حکومت نے آ کر بیعت نہیں مانگی. یعنی امام نے بیعت کا گلا کاٹ دیا، شہرت کاٹ دی، جس کے بعد حکومتوں کے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ امام وقت سے جا کر بیعت مانگے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسرا، امام نے بتایا کہ میں رہنے والا تھا مدینے کا، میری پیدائش مدینے میں، میرا خاندان مدینے میں، میرے نانا کی قبر مدینے میں، میری ماں کی مرقد مدینے میں، سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے. تو میں ہوں مدینے والا. جب مدینے میں رہتے ہوئے میری زندگی گزری ہے، میں کوئی انجانا آدمی بھی نہیں تھا لوگوں کے لیے. میرے بارے میں رسول نے کتنی حدیثیں پڑھی تھی، سب لوگوں کو یاد تھی، سب لوگوں کو یاد تھی. امام نے کربلا کے میدان میں روز عاشور یزیدی لشکر سے سوال کیا کیا میں کون ہوں تم کو نہیں معلوم؟ سب نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، آپ کس کے نواسے ہیں، کس کے پوتے ہیں، آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کے بارے میں نانا نے کیا کہا ہے، کیا کہا ہے، کیا کہا ہے، سب کچھ انہوں نے بتانا شروع کیا. تو امام نے فرمایا کہ اتنا سب کچھ جانتے ہوئے پھر میرے سے لڑنے کیوں آئے ہو؟ چلے ٹھیک ہے، یہ سب تم نے بتا دیا، کیا میں نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ نہیں. کیا میں نے کسی کا خون بہایا؟ نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، آپ کے بابا کی دشمنی ہمارے دلوں میں ہے. آپ کے بابا کی دشمنی کی وجہ سے ہم کربلا میں ننگی تلواریں لے کر آئے ہیں. یہاں سے یہ بات کہ آپ نوٹ کرتے ہوئے جائیں، اگر چھوٹی موٹی ہمارے درمیان کسی سے نفرت آتی ہے وہیں پر ختم کر دیں تو بات وہیں پر ختم ہو جائے گی. اگر وہاں پر ختم نہ کریں تو دشمنی نسلوں تک چلے گی. بھائی بھائی کی دشمنی، مومن مومن کی دشمنی اگر کسی بھی چھوٹی بات پر ہو جاتی ہے، کوشش ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس دشمنی کو وہیں پر دفع دفع کر دیں، ختم کر دیں. اگر یہاں پر ہم ختم نہیں کریں گے، ہماری دشمنی ہمارے بچوں تک پہنچے گی، ہمارے بچوں کے ذریعے ہمارے پوتوں تک پہنچے گی. یہ چلتے چلتے نتیجہ یہ ہو جائے گا، کربلا میں حسین کے خلاف، اصغر کے خلاف ننگی تلواریں لے کے آئیں گے. جب سوال کیا جائے گا کہ کس دشمنی میں تم تلواریں لے کے آئے ہو، تب تمہارے بابا کی دشمنی جو ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں جو آپ کے بابا کی دشمنی. تو امام نے بتایا کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے نکل رہے تھے، سب مصر کے رہنے والے اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ موسیٰ نیک آدمی ہے، موسیٰ اچھا شخص ہے. یہاں تک کہ فرعون نے اقرار کر لیا تھا کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ خیر ہے اس کی زندگی میں. صرف جب حضرت موسیٰ نے ایک ظلم کا مقابلہ کیا، ایک آدمی غلط کام کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نے اس غلط کام کرنے والے کو سزا دی. تو کیا غلط کام کرنے والے کو سزا دینا غلط ہے؟ غلط کام کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے. اس کو کوئی نہ کوئی آدمی اس کا کان پکڑ کے اس کو ہوشیار کرنا چاہیے کہ تو غلط کر رہا ہے. اگر اس کو کوئی بیدار اور ہوشیار نہ کرے تو ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرے گا، دوسری غلطی کے بعد تیسری غلطی کرے گا. آدمی کو کہیں نہ کہیں آدمی کو غلطی سے ہوشیار کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ نے اس کو ہوشیار کیا. اب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ موسیٰ کو بلا کر، موسیٰ کی جرأت دیکھ کر، موسیٰ کی ہمت دیکھ کر، موسیٰ کی دل میں مظلوموں کی حمایت کا جو جذبہ تھا، اس جذبے کو دیکھ کر کوئی عہدہ دے دیتا تاکہ آپ ماشاءاللہ اتنے نیک آدمی تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اندر جرأت بھی ہے، ہمت بھی ہے. کئی لوگوں نے ظلم دیکھا لیکن کسی کے اندر یہ حوصلہ نہیں تھا، یہ جرأت نہیں تھی کہ ظالم کو سزا دیں. تم نے ظالم کو سزا دی، وہ بھی ایسے ظالم کو جو میرا رائٹ ہینڈ تھا، کوئی آدمی اس کو آنکھ دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، ایسے آدمی پر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. تو ماشاءاللہ آپ کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں جذبے کا. آپ کے ٹیلنٹ کو ہم بڑھانے اور اس کو ترقی دینے کا ہم آپ کے لیے ماحول فراہم کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے. فرعون کو کرنا یہ چاہیے تھا لیکن کیا کیا فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے قتل کا پلان تیار کرو کہ کس طرح سے ہم موسیٰ کو قتل کریں.
اب یہاں سے حضرت موسیٰ نکلے، نکل کر پہنچے مدائن۔ جب مدائن حضرت موسیٰ پہنچے، اس لیے کہ شہر انجانا تھا، موسیٰ کو مصر کی گلیاں نہیں معلوم تھی، کہاں کی بات اب مدائن کی۔ اب آدمی ایک نئے شہر میں جاتا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی پہچاننے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کبھی کبھی جو جوان ہیں سوالات اچھے ان کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ سوال پوچھا ایک جوان نے کہ مولانا ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے ہیں تو 4 رکعت کی نماز ہم کو 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، اگر وطن میں ہے تو 4 رکعت، وطن سے باہر چلے جائیں تو 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، صبح کی 2 ہے 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہے 3 ہی پڑھیں گے۔ تو سوال کیا اس نے، پہلے زمانے میں چل کے جاتے تھے، گھوڑوں پر جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، کشتیوں میں جاتے تھے، ہفتے ہفتے سفر کرتے تھے، مہینے مہینے سفر کرتے تھے، آدمی تھک جاتا تھا، جس کی وجہ سے شاید اس ٹائم پہ صحیح تھا 2 رکعت پڑھنا۔ آج صبح یہاں نماز پڑھ رہا ہے آدمی، دوپہر کربلا میں نماز پڑھ رہا ہے، شام کو ایران میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنا آسان ہو گیا ٹریولنگ کرنا، تو اس وقت بھی 2 رکعت نماز کیوں؟ تو جو دین نے علت بتائی ہے، سفر کی تھکان کی وجہ سے نماز 2 رکعت نہیں کی گئی ہے، بلکہ ماحول، جس ماحول میں ہمارا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، اس غربت کے احساس کے لیے 2 رکعت کی گئی ہے، احساس غربت کے لیے ہے۔ آپ، ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے کربلا، مولا حسین کی بارگاہ میں بھی ہم جاتے ہیں، اب دکانوں میں جائیں، نہ کوئی ہم کو جاننے والا ہے نہ پہچاننے والا ہے۔ یہاں پر آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ کے گھر جانے تک شاید 50 لوگ آپ کو سلام کر دیں گے، السلام علیکم چچا، السلام علیکم انکل، کچھ نہ کچھ کہہ کر سلام کر دیں گے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں بنگلور کی گلیوں میں گھومتے رہیں، آپ کو ایک آدمی بھی سلام کرنے والا نہیں ملے گا۔ اس غربت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، سفر کی تھکان کے لیے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ جب مدائن پہنچے، مسافر تھے، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، اب بیٹھ کر ایک درخت کے سائے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، اب اندر جاؤں تو کس کے گھر جاؤں، کوئی نہ جاننے والا نہ کوئی پہچاننے والا۔ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک کنواں تھا، اس کنویں میں جو چرواہا لوگ تھے، جو بکریاں چراتے تھے، وہ اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے۔ 10 لوگ تھے، ان کے ساتھ بکریاں تھیں، کنویں کو گھیرا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ اب ایک جگہ جہاں پر یہ 10 لوگوں کی جگہ پیک ہو کر بچ جاتی تھی، اس جگہ پر انہوں نے بہت بڑا پتھر ڈال دیا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ کنواں ہم 10 لوگوں کی اتھارٹی میں ہے، ذمہ داری ہماری ہے، یہ ہمارا ہے، کسی اور کو یہاں آنے ہم نہیں دیں گے، یہ سوچ کر جو بچا ہوا راستہ تھا وہاں پر انہوں نے پتھر ڈال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ 10 چرواہے آئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جب نگاہوں کو تھوڑا ادھر ادھر کیا حضرت موسیٰ نے، کیا دیکھا کہ 2 جوان لڑکیاں کچھ بکریوں کو لیے ہوئے کھڑی ہوئی، کنویں کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہے ان میں۔ تو حضرت موسیٰ قریب آئے ان 2 جوان لڑکیوں کے، آ کر کہنے لگے کہ سب پانی پلا رہے ہیں اپنے اپنے بکریوں کو، آپ کیوں دور کھڑی ہوئی ہیں؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، ہم نامحرموں کے ساتھ جا کر مکس ہونا نہیں چاہتے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری پہلے چلے جائیں، ہم اگر جائیں گے تو ہمارے فیمیل ہونے کی وجہ سے، ہماری عورت ہونے کی وجہ سے، اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ہمارا ایک باپ ہے جو بوڑھا ہے، چل نہیں سکتا، تو باپ بوڑھا آ نہیں سکتا یہاں پر، بھائی نہیں ہے ہمارا، ہم ہیں 2 بیٹیاں، تو ہم آئے ہیں یہاں پر، تو یہ لوگ ہمیں کبھی بھی پرمیشن نہیں دیتے، کہ ہمارا ہر دن کا کام ہے کہ ہم آ کر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کے بکرے سارے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، اس وقت ہم اپنی بکریوں کو لے جا کر وہاں پانی پلاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ سے یہ کہا انہوں نے، تو حضرت موسیٰ گئے، جو پتھر ڈالا گیا تھا وہاں پر تاکہ کوئی دوسرا وہاں نہ آئے، کہتے ہیں کہ وہ پتھر ایسا تھا جس پتھر کو 40 طاقتور لوگ بھی ایک ساتھ اٹھانا چاہتے تو مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں ہٹا دیا ہاتھ میں، اب ان بچیوں سے کہا کہ آپ کے پاس بالٹی ہے تو لائیں، پانی نکالیں گے اس میں سے۔ تو انہوں نے ایک ایسی بالٹی دی جس بالٹی کو لوگوں نے بڑی مشکل سے 3-4 لوگ مل کر کھینچ سکتے تھے،
وہ اپنی بکریوں کو باندھ کر 2 بچیاں بڑی محنت سے نکالتی تو حضرت موسیٰ نے پانی بھی نکال کر ان کو دے دیا. جب حضرت موسیٰ نے پانی دے دیا, اب یہاں تک رہے واقعہ اور انشاءاللہ آگے ہے, اس کو ہمیں پوائنٹ کرنا ہے. اب یہاں پر جو تاریخ حضرت موسیٰ کی ہسٹری میں قرآن کے تفصیل میں لکھا گیا ہے, مدائن سے جب حضرت مصر سے جب حضرت موسیٰ نکلے, اپنے گھر سے نکلے یا راستے سے نکلے, راستے میں انہوں نے اس ظالم کو سزا دی. حضرت موسیٰ کے اندر میٹنگ ہوئی, ابھی گھر واپس گئے ہی نہیں تھے, ان کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے قتل کا پلان تیار ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ نکل گئے. جب آدمی گھر جائے گا اور کہیں جانے کی تیاری کرے گا تو سامان, کپڑے اٹھائے گا, ساتھ کھانے پینے کا سامان اٹھائے گا. تو حضرت موسیٰ اچانک نکل گئے. جب اچانک نکل گئے ہیں, نہ راستے میں کھانے کا سامان, نہ کپڑے, کچھ نہیں. یہاں تک کہ چپل تک حضرت موسیٰ نے چھوڑ دی تھی جلد جانے کی فکر میں. پرہنا پا بھوکے حضرت موسیٰ کہتے 8 دن تک درختوں کے پتے کھائے. مصر سے مدائن پہنچنے میں 8 دن لگ گئے. ان 8 دنوں میں حضرت موسیٰ نے درختوں کے پتوں سے اپنی بھوک ختم کی. اب 8 دن بھوکا آدمی اس پتھر کو ایک ہاتھ سے اٹھا رہا ہے جس پتھر کو 40 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ انسان کی بھوک سے جسم ناتوان ہو سکتا ہے, صبر سے ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمانی طاقت وہ طاقت ہوتی ہے جو بھوک میں بھی 40 لوگ اٹھانے کے برابر کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے. علی علیہ السلام سے آ کر سوال کیا لوگوں نے, جب در خیبر کو امام نے اکھاڑ دیا, یا علی کیا کھا کر آپ نے در خیبر کو اکھاڑا؟ تو امام نے فرمایا کھانے کے چکر میں نہ جاؤ. ما خلعت باب الخیبر بقوت الجسمانیہ بل خلعتها بقوت الایمانیہ. میں نے در خیبر کو اپنے زور بازو سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ زور ایمان سے میں نے اکھاڑا ہے. تھے, پیاسے نہیں تھے. حضرت موسیٰ بھوکے تھے. بھوک میں بھی کم از کم چلیں, پتے سبزی وغیرہ تو ان کو مل رہی تھی, چاول روٹی نہیں تھی ان کے پاس, کچے پتے کھا رہے تھے. اس حد تک تو بھوک مٹانے کا ذریعہ ان کے پاس تھا. لیکن کربلا میں جو آئے تھے ان کی طاقت ایمانی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ 8 دن صرف جو روز مرہ انسان غذا کھاتا ہے اس غذا سے دور تھے. تو اتنی طاقت ان کے اندر آ گئی کہ 40 لوگوں کے پتھر اٹھانے کے برابر کا اکیلے آپ نے اٹھا دیا. تو اب کربلا میں کتنے ایمانی طاقت کے آئے تھے؟ 72 شہداء, 20 سے زیادہ یا قریب خواتین, یہ سارے کے سارے بھوکے, سارے کے سارے پیاسے. اب ان کے ایمان کی طاقت کیا ہوگی؟ ان کے ایمان کی طاقت کا اندازہ لگانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جب ہم موسیٰ پیغمبر کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے, جبکہ 8 دن کچھ بھوک انہوں نے برداشت کی, تو جنہوں نے 3 دن بلکہ اس سے زیادہ کی بھوک برداشت کی ہو تو ان کے ایمان کی طاقت کیا ہوگی؟ اب علماء بتاتے ہیں کہ یہ سوچ کبھی فکر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ علی حضرت جو 6 مہینے کا بچہ ہے اس سے آپ کیوں جا کے دعائیں مانگتے ہیں؟ جب اس بچے نے کچھ کیا نہیں تو دے گا کیا؟ جناب سکینہ سے جا کر کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ جب جناب سکینہ نے جب کچھ کیا نہیں تو دے گی کیا آپ کو؟ کم سن بچی, ایک ننھا بچہ. تو ہم کہیں گے جو صبر انہوں نے کیا ہے اس صبر کی جزا اتنی زیادہ ہے. خدا کہے گا ان بچوں نے تو کچھ نہیں لیا, تم ان کے نام سے جو کچھ مانگتے رہو میں دیتا رہوں. آج جناب سکینہ کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کریں, دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. کتابوں میں واقعے بھرے ہوئے ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ جناب سکینہ کے کرامتیں, جناب سکینہ کے وہ کام جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا تھا, اس بی بی کے در سے جا کے دعائیں مانگی جاتی تھی. ہمارے بڑے بڑے علماء, نام ذہن میں نہیں ہے, ایک عالم
کا، وہ جب اپنے گھر سے نکلتے کسی کام کے لیے تو سب سے پہلے بی بی سکینہ کے روضے پر جاتے، بی بی سکینہ کے روضے پر دعا کر کے جاتے. ان سے پوچھا جاتا کہ آقا آپ اتنی بڑی علمی شخصیت، مر جائے وقت ہوتے ہوئے اس روضے پر جو آپ جاتے ہیں اس کا سیکریٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علم کی بھیک اس بیوی کے در سے مانگتا ہوں، اس بیوی کے در سے مجھے علم کی بھیک ملتی ہے. حضرت موسیٰ جب انہوں نے دیکھا ان بچیوں کو پانی دے دیا تو وہ بچیاں گھر نکلی. ہر دن دیر آیا کرتی تھی، جلدی آ گئی بچیاں، اس لیے کہ کسی نے مدد کر دی ان کی. ایک مظلوم، ایک بے کس کی مدد کی وہاں پر، تو وہ جلدی گھر چلے گئی. تو بوڑھے باپ نے سوال کیا کہ بیٹی آپ ہر دن مغرب کے وقت آیا کرتی تھی، آج ابھی 2:30-3 بج رہے ہیں، اتنی جلدی آ گئی آپ، وجہ کیا ہے؟ تو کہا بابا ایک شخص نے ہماری مدد کی. تو ان کے باپ جو پیغمبر ہیں حضرت شعیب نے فرمایا کہ میری بیٹیوں جاؤ، جا کے اس آدمی کو بلا کے لاؤ جو مظلوموں کی مدد کرے، وہ بڑے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے. حضرت موسیٰ کو بلایا گیا. جب حضرت موسیٰ گھر پہنچے تو گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ نے سوال کیا، حضرت شعیب نے سوال کیا کہ آپ اپنا وطن چھوڑ کر کیوں آئے؟ تو کہا کہ میری جان کو خطرہ تھا. تو حضرت شعیب نے کہا کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو کنٹری ہے، ہم جس ایریے میں زندگی کر رہے ہیں، یہ فرعون کی گورنمنٹ سے باہر ہے، یہاں پر آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. جب تک آپ یہاں رہیں اس وقت تک سکون کے ساتھ زندگی کریں، کوئی ڈر کوئی خوف اپنے دل میں جگہ نہ دیں. جب حضرت شعیب نے ایک مظلوموں کی حمایت کرنے والے کو سپورٹ کیا تو جب مدائن سے حضرت موسیٰ نکلے تو پیغمبر بن کر نکلے. تو یہ پیغام ہے، اگر اپنے وطن کے لوگ نیک لوگوں کی قدر نہیں کریں گے تو باہر کے لوگ قدر کر لیں گے. اگر نیک لوگوں کی قدر اپنے وطن والے نہ کریں افسوس ہوتا رہے گا. لیکن اگر مکے والوں نے رسول کی قدر نہیں کی لیکن مدینے والوں نے کر لی. آج رسول کا روضہ، رسول کی ولادت مکے میں لیکن روضہ مدینے میں. آج جب رسول کا نام سنتے ہیں تو قوت خضرا آتا ہے. آج مدینے والوں کو یہ ٹائٹل ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے کہ اپنے آپ کو رسول کا نام سے جوڑ کر کہیں ہمارے سرزمین میں رسول رہتے ہیں. اگر مکے والوں نے رسول کے نیک کاموں کا ساتھ دے دیا ہوتا آج یہ افتخار مکے والوں کو ہوتا. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے زندگی میں انسانوں کی کہ اپنے ایریا میں اپنے اطراف رہنے والے نیک لوگوں کی قدر اپنے ایریا والے نہیں کرتے. اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ یا تو ان نیک کاموں کو چھوڑ کر وہیں پر صبر کرتے ہوئے زندگی کر لیتا ہے یا مہاجرت کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے. یہ ایک پوائنٹ جو حضرت امام حسین اور حضرت موسیٰ، امام حسین نے بتایا کہ دیکھو میرا سفر حضرت موسیٰ کے سفر جیسا ہے. مدینے والوں نے میری قدر نہیں کی، کربلا نے میری قدر کی. کربلا میں پہنچا، وہاں پر کچھ نے میری مدد کی جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کا کربلائی ہو گیا. اگر مدینے والوں نے میرا سپورٹ کیا ہوتا، میرا ساتھ دیا ہوتا تو یہ احساس مدینے والوں کو نصیب ہوتا، مدینے والے اس کی قدر کرتے. اب حضرت موسیٰ کی بات آئی ہے تو حضرت موسیٰ کے حوالے سے آج ہم نے 3 روایتیں دیکھی. ان 3 روایتوں کا اپنی خدمت میں عرض کر کے کربلا کے حوالے سے، کربلا سے ریلیٹڈ 3 روایتوں کو عرض کریں. تقریباً مسائل بھی ہے، فضائل بھی ہے دونوں اس روایتوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر مسائل کی طرف آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں جو سوال کیا کہ پروردگار ساری امتوں میں آخری رسول کی امت کو جو درجہ تو نے عطا کیا ہے، بڑا درجہ تو نے جو عطا کیا ہے، اس کا کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ لوگ کیا کام کریں گے جس کی وجہ سے یہ درجہ ہم کو ملے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو بھی وہ کام سکھاؤں تاکہ میری امت بھی بڑے درجے والی بن جائے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، حضرت پیغمبر کی قوم کے اندر 10 ایسے کام ہوں گے جن 10 کاموں کو انجام دے کر وہ بڑے درجے والے بن جائیں گے. موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ وہ 10 کام کیا ہیں؟ کہا پہلا کام ہے نماز، دوسرا کام ہے روزہ، تیسرا کام ہے زکوٰۃ، چوتھا کام ہے حج، پانچواں کام ہے جہاد، چھٹا کام ہے قرآن، ساتواں کام ہے نماز جماعت، آٹھواں کام ہے جمعہ،
9واں کام ہے علم، 10واں کام ہے عاشورہ، جو انہیں عاشورہ ملے گی تو عاشورہ کی وجہ سے ان کا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو نماز کیا تھا معلوم تھا، سارے چیزوں کو جانتے تھے۔ عاشور کے بارے میں سوال کیا، یا اللہ ومن عاشورہ، عاشورہ کیا ہے میرے پروردگار؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ عاشور وہ دن ہے جس دن فاطمہ کا لال پیاسا چلا تھا۔ عاشور نواسہ رسول شہید کیا جائے گا، بھوکا پیاسا۔ اللہ نے سارا ماجرا بتایا، حضرت موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو بھی حسین کی یاد میں عاشور کو یاد کر کے ایک قطرہ آنسو بہا لے، میں اس کے درجے بلند کر دوں گا۔ اگر ایک پیسہ کوئی حسین کے راستے میں خرچ کرے تو میں اس کو بڑے درجے عطا کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے آنسوؤں کے نکلتے ہوئے کہا کہ یا اللہ میری ایک دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب حسین کے غم میں آنسو نکل جائیں تو میں دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہ یا اللہ جس جگہ پر حسین شہید ہوں گے اس جگہ کی زیارت مجھے نصیب فرما، میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ آج ہمارے دل بھی ٹوٹ گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، پروردگار تیرا سکینہ کا واسطہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے کہا جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ اور اس جگہ کی زیارت کراؤ موسیٰ کو جس جگہ میرا حسین شہید ہو، جس جگہ میرا حسین شہید ہو۔ حضرت موسیٰ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی۔ جب جناب ہارون کا انتقال ہو گیا تو ہارون کی میت پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگار میرے بھائی کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کی آواز آئی موسیٰ تم تمہارے بھائی کے گناہوں کی مغفرت مجھ سے طلب کر رہے ہو، اگر تم کہو آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے تو میں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا سوائے ایک کے جو حسین کو قتل کرے۔ قاتل حسین کے علاوہ میں سب کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، قاتلان حسین کے گناہوں کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ جب اس کنویں سے اس بچی، جب حضرت شعیب کی بیٹی ان کو بلانے کے لیے آئی تھی تو اس بچی نے کہا، جوان لڑکی نے کہا کہ موسیٰ ہمارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کر جانا چاہ رہے تھے تو راستہ بتانے کے لیے وہ جوان لڑکی حضرت موسیٰ کے آگے چلنا چاہ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے نگاہوں کو نیچے جھکایا اور کہا کہ اے جوان، اے محترمہ، اے جوان لڑکی مہربانی کرو میرے پیچھے چلو، تم مجھے باتوں سے کہتے رہو کہ راستہ کس طرف ہے، ڈائریکشن بتاتے رہو، دہنے مڑو بائیں مڑو سیدھے چلو، تم بتاتے رہو میں چلتا رہوں گا۔ اس نے کہا کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم نبیوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی عورت نامحرم سامنے جائے، ہم پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ اے موسیٰ پیغمبر آپ کو ایک نبی کی بیٹی کو آگے چلتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں تھا، سید سجاد کے دل سے پوچھیں کس طرح میرے مولا نے اپنے اپنے بہنوں کو کوفہ و شام کے بازار میں سر ننگے چلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے جو کہا آپ کی خدمت میں کہ آج بھی بہت سارے ایسے واقعات جناب سکینہ کی کرامتوں کے بتائے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ شام میں ایک مسیحی فیملی رہا کرتی تھی جن کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی گھر والی کا علاج بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں کروایا شام کے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ پھر انہوں نے شام کے باہر جا کر علاج کروانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر سارے جگہوں سے اپنے گھر واپس آ گئے تو اس مسیحی فیملی میں شام کی ایک شیعہ عورت کام کیا کرتی تھی، نوکرانی کا کام کیا کرتی تھی، صاف صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اے مالکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات کہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اتنا آپ نا امید ہو گئے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے،
میں آپ کو ایک ایڈریس بتاؤں گی، ایک مرتبہ وہاں پر بھی چلے جائیں، شاید آپ کو اولاد مل جائے۔ کہا وہ کون سے ہاسپٹل ہے؟ کہا وہ ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن میں ایک جگہ کا ایڈریس آپ کو بتاؤں گی۔ کہا کون سی جگہ ہے؟ کہا حسین کی ایک یتیمہ کی یہاں پر قبر ہے، اس قبر کو چلے جائیں، جا کے دعا کریں، شاید امام اللہ آپ پر رحم کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ کب جانا ہے، کوئی ڈیٹ ہے، کوئی ٹائم ہے جس ڈیٹ اور ٹائم کو جائیں؟ کہا 2 دن بعد عاشور کا دن آئے گا، عاشور کے دن جب ان کے بابا کا جلوس نکلے گا، اس جلوس میں جا کر آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ اے حسین، آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ ہماری گودی کو آباد کر دے۔ ابھی وہ پہنچے، جا کر عاشور کے جلوس میں شرکت کر کے دعا کر کے جب ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس شخص نے اتنا اپنے آپ کو خوشی کا احساس کیا، آ کر اس نے کتاب لکھی کہ دنیا والوں سکینہ کو پہچانو، یہ کس معجزے کا نام ہے سکینہ۔ اپنی دعاؤں کو اس بات کو ذہن میں رکھیں، کہیں کہ بی بی جب آپ مسیحیوں کی دعاؤں کو پورا کرتی ہیں، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مسائل سن رہے ہیں، آپ کے بابا اور آپ کے مسائل سن کر ہم آنسو بہا رہے ہیں، بی بی ہماری حاجتوں کو بھی آپ بی بی کی بارگاہ، سب سے بڑی حاجت جو اپنے دلوں میں آپ رکھیں، ہم اگر اپنی مشکلات بیان کریں گے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی، لیکن اگر حسین کا وارث آ جائے گا تو پوری دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بی بی سکینہ سے کہیں بی بی جلد امام کو ظہور ہونے کا راستہ فراہم کریں، مولا کا جلد ظہور ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین کی بچی جس کی شہادت کی رات اور مجلس تھی، امام جب کربلا کے راستے میں تھے، ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام ہے مقام ثعلبیہ، ایک جگہ کا نام، جس جگہ کا نام ہے ثعلبیہ۔ جب وہاں امام پہنچے تو امام کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر امام نے سنی تو امام خیمے کے اندر آئے۔ جناب عقیل کی ایک بچی تھی جس کا نام عاتقہ رکھا گیا ہے یا حمیدہ بتایا گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ زینب مسلم کی بچی سے کہو میرے قریب آ جائیں۔ جناب مسلم امام حسین کے بہنوی تھے، امام حسین کی بہن سے جناب مسلم کی شادی ہوئی تھی، جناب مسلم کے بچے امام حسین کو محرم تھے۔ امام نے جناب مسلم کی بچی کو بلایا جس کا سن سکینہ کے برابر تھا، وہ بھی سکینہ کے ہم عمر تھی، سکینہ کے ساتھ زیادہ رہا کرتی تھی۔ جب بچی کو بلایا مسلم کے امام نے تو سکینہ بھی ساتھ آ گئی۔ مسلم کی بچی کو امام نے گود میں بٹھایا، گود میں بٹھا کر کہا کہ بیٹی کیا میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ کہا مامو جان آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بیٹی اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مامو سے چھپانا نہیں، مامو کو بتا دینا۔ یہ کہہ کر سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، خاندان ہاشم کی بچی تھی۔ بچی نے آہستہ سے سوال کیا، مامو آج سے پہلے بھی آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن آج آپ کی محبت کا کچھ انداز بدلا بدلا لگ رہا ہے، مامو اس بدلے انداز کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا ہے، تو یتیمہ ہو گئی ہے، میں سر دست شفقت رکھ رہا ہوں۔ جناب سکینہ وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، کہا بابا آج یہ کیا کہا آپ نے، یتیمہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں بچوں کو؟ کہا جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کو دلاسا دینا چاہیے، ان سے پیار و محبت کرنا چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ سکینہ نے یہ بات سنا اور اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ جب کسی بچی کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو سکینہ خیمے میں انتظار کر رہی تھی، کبھی کوئی آئے گا مجھے گود میں بٹھائے گا، سر پہ ہاتھ رکھے گا، لیکن سکینہ پر کس طرح سے یتیمی کا دلاسا دیا گیا۔ کوئی آ کر تازیانے لگا رہا تھا، کوئی آ کر تماچے مار رہا تھا، کوئی آ کر خیمے جلا رہا تھا۔ سکینہ نے مقتل کا رخ کیا، بابا یہ کیسے بے رحم لوگ ہیں جو یتیموں پر اس طرح سے ظلم اٹھا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے بحق جناب سکینہ سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب ایک کاروان کربلا پہنچا، کربلا پہنچنے کے بعد امام نے الگ الگ خیمے بنانے کا حکم دیا، ایک خیمہ خواتین کے لیے، ایک خیمہ اصحاب کے لیے، ایک خیمہ سامان رکھنے کے لیے،
ایک خیمہ بچوں کے رہنے کے لیے امام نے الگ الگ خیمے بنائے. جناب سکینہ کو جب بھی راستے میں پیاس لگتی تو جناب سکینہ چچا سے کہتی چچا مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو امام پانی کا جناب عباس پانی کا انتظام کر دیتے. جب بچوں کی پیاس 9-10 محرم کو زیادہ ہو گئی, سارے بچے سکینہ کے پاس آئے. سکینہ تمہارے چاچا تو تمہیں پانی کا انتظام کرواتے ہیں, جاؤ چچا سے کہو کہ پانی کا انتظام کریں. سکینہ اپنے خیمے سے اٹھی, چاہ رہی تھی کہ جائیں کہ خیموں میں بیویوں کے خیموں میں اگر کچھ پانی ہے تو پانی کا انتظام کریں. جیسے ہی جناب سکینہ بیویوں کے خیمے میں پہنچی, پردے کو ہٹایا, ایک منظر جناب سکینہ نے دیکھا, جس منظر کو دیکھ کر سکینہ نے پانی کا سوال نہیں کیا, واپس بچوں کے خیمے میں آ گئی. کیا دیکھا جناب سکینہ نے کہ اصغر پر پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں, بیویاں اصغر کو سنبھال رہی ہیں کہ اصغر صبر کرنا صبر کرنا. جب سکینہ نے یہ منظر دیکھا واپس خیموں میں آ گئی. بچوں نے پوچھا سکینہ پانی کی کیا خبر, تو کہا کہ پانی نہ مانگو اس لیے کہ اصغر اتنا پیاسا ہے کہ میرا بھائی تڑپ رہا ہے. اجرکم اللہ. جب جناب سکینہ واپس چلی گئی تو جناب اصغر کے تڑپنے کو دیکھ کر بیویوں نے کہا کہ بچوں کے خیموں میں جو مشکیزیں ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی ایک مشکیزے میں ہمیں 1-2 قطرے پانی مل جائیں تاکہ بچے کے حلق کو تھوڑا سا بھگا دیا جائے, بچے کے حلق تک 2 قطرے پانی پہنچا دیے جائیں. یہ سوچ کر جناب زینب باہر نکلی کہ جاؤں بچوں کے خیموں میں دیکھوں کہ بچوں کے خیموں میں اگر 1-2 قطرے پانی مل جائے تو اصغر کی پیاس تھوڑی کم ہو جائے. جیسے ہی جناب زینب بچوں کے خیموں کے قریب آئی تو کیا سنا, بچے کہہ رہے تھے سکینہ پانی کے بغیر ہم کیسے رہیں گے, ہمارے یہاں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے. جب بچے پانی کی بات کر رہے تھے تو جناب زینب واپس آ گئی, کہا یہاں پر بھی جو نوحہ ہے بچوں کے خیموں میں بھی وہی نوحہ ہے. اجرکم اللہ. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے آخر میں خیمے میں پہنچے, سب بیویوں سے امام نے خدا حافظی کی, ایک ایک کا نام لے کر امام نے خدا حافظی کی. کلثوم آپ پر میرا سلام خدا حافظ, زینب خدا حافظ, اے ام فرما خدا حافظ, ام لیلا خدا حافظ, ایک ایک کا نام لے کر امام خدا حافظ کر رہے تھے. جب سارے بیویوں سے خدا حافظ ہو کر امام ذوالجناح پر بیٹھے تاکہ مقتل کی طرف جائیں, کیا دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے, ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے. امام نے کہا کہ ذوالجناح میں جانتا ہوں صبح سے تو بھی بھوکا ہے, تو بھی پیاسا ہے, تو بھی تھک گیا ہے, لیکن یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد کربلا تمام ہے. ذوالجناح آخری رخصت ہے, آخری زحمت ہے, مجھے مقتل میں پہنچا دے. ذوالجناح نے سب کو ہلایا, پیروں کی طرف اشارہ کیا. جب امام نے ذوالجناح کی سموں کی طرف نگاہ کیا, کیا دیکھا, ایک کم سن بچی ہے جو ذوالجناح کے پیروں کو پکڑے ہوئے کہہ رہی ہے ذوالجناح جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا. اس غربت کے حالت میں ہمارے سر سے میرے آقا و مولا کا سایہ نہ ختم کرنا. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. امام خیر گھوڑے سے اتر گئے, ذوالجناح سے اتر گئے, کہا سکینہ تجھے باپ زیادہ پیارا ہے, تیرے نانا زیادہ پیارے ہیں, تجھے دین بیٹی دین کی حفاظت کے لیے یہ قربانی ضروری ہے. کہا بابا اگر دین بچتا ہے تو ہمارے گھرانے کا یہ افتخار ہے, ہم نے دین کے لیے جان قربان کی ہے. بابا میں آپ کو جانے کی اجازت دے دوں گی, لیکن بابا ایک میری خواہش ہے, اس خواہش کو پورا کر دیں. کہا سکینہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ بابا آپ کھڑے ہوئے ہیں نا, تھوڑا بیٹھ جائیں. امام حسین بیٹھ گئے. جب امام حسین بیٹھ گئے کہا سکینہ اب ٹھیک ہے. کہا نہیں بابا تھوڑا لیٹ جائیں. امام حسین کربلا کی خاک پر لیٹ گئے. سکینہ بابا کے سینے سے لپٹ گئی. سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو سکینہ نے کہا بابا آج رات سے مجھے یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا, آخری مرتبہ میں آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جب کافر امام مقتل میں گئے, جب ذوالجناح تنہا واپس آیا
اللہ. امام کی شہادت ہو گئی. ظالم آگ لے کر خیموں کی طرف آ گئے. آ کر خیموں کو ظالموں نے آگ لگا دیا. سکینہ جناب زینب سے لپٹی ہوئی تھی. ابھی اماں یہ ظالم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی یہ خیموں کو آگ لگا رہے ہیں. بچے باہر نکل گئے. جب بچی باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ ایک ظالم دوڑتا ہوا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے. آ کر سامنے کھڑا ہو گیا, رونے لگا جناب سکینہ کے سامنے کھڑے ہو کر. جناب سکینہ نے فرمایا کہ ظالم تو رو کیوں رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ سید زادی کے کانوں سے میں گوشوارے نکالنا چاہ رہا ہوں. تاکہ اگر تو سید زادیوں کا احترام کرتا ہے تو پھر کیوں نکالنا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ اگر میں نہیں نکالوں گا تو کوئی دوسرا آ کر نکال چلا جائے گا. جناب سکینہ کے گوشواروں کو یہ سوچ کر کہ اگر میں دیر نکالوں گا تو کوئی دوسرا نہ نکال لے, سکینہ کے کانوں کو پکڑا, گوشواروں کو کھینچا. سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہو گیا. سکینہ چلانے لگی, بابا حسین آپ کی یتیمہ پر کیا ظلم ہو رہا. بچی کے دامن کو آگ لگ گئی. بچی اپنے دامن کی آگ کو لیے ہوئے باہر جا رہی ہے. ایک ظالم نزدیک ملا. بیٹی رک جا, میں تیرے دامن کی آگ بجھا دوں. تو سکینہ نے کہا ہم سید زادیاں ہیں, نامحرموں کو اجازت نہیں دیتے کہ ہاتھ لگائیں. بس مجھے اتنا بتا دو نجف کا راستہ کہاں سے آتا ہے, میں دادا کو شکایت کروں گی. دادا آپ کی سکینہ پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا فرات کا راستہ کہاں ہے, میں جا کے چچا کو میری داستان بتاؤں گی. کہا نہیں معلوم. اب سکینہ اندھیری رات میں اکیلی چلتے چلتے زبان پر ایک ہی جملہ تھا, میرے غریب بابا, میرے مظلوم بابا, میرے شہید بابا. آپ کی سکینہ پر کوئی رحم کرنے والا نہیں. جب سکینہ کے یہ جملے نکلے تو ایک بے سر بدن سے آواز آئی, سکینہ میں یہاں ہوں بیٹی, بابا بلا رہا ہے, قریب آ جا. آواز جہاں آ رہی تھی جناب سکینہ وہاں پہنچی, اپنے بابا کے سرانے بیٹھ گئی. اللہ اکبر. جناب زینب نے جب خیموں کی آگ بجھ گئی تو ام کلثوم سے پوچھا, بہن ام کلثوم کیا سارے بچے موجود ہیں, کیا کوئی بچہ گم تو نہیں گیا؟ تو کہا بی بی دو بچیاں نظر نہیں آتی, ایک مسلم کی بچی ایک سکینہ نظر نہیں آتی. اب دونوں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک مقام پر زینب جلے ہوئے خیمے کی لکڑی لے کر چراغ بنا کر بچوں کو تلاش کرنے نکلی. کیا دیکھا, ایک جگہ ایک بچی سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے. چہرے کو ہٹایا, دیکھا مسلم کی جناب سکینہ کے ہم عمر بچی ہے. جب بچی کو جگایا دیکھا بچی گھوڑوں کی ٹانگوں میں شہید ہو گئی. بچی کو ہاتھوں میں زینب نے اٹھایا, اے رقیہ زوجہ مسلم, اب تک آپ نے مسلم کی شہادت دیکھی, آپ کی بیٹی بھی شہید ہو گئی. اللہ اکبر. جناب زینب سکینہ کی تلاش کرتے کرتے نکلی, فرات کی طرف رخ کیا. عباس کیا تم نے سکینہ کو دیکھا؟ سکینہ نظر نہیں آتی. جب وہاں سے جواب نہیں آیا تو ایک نشیب کی طرف جہاں امام حسین گھوڑے سے گرے تھے اس کی طرف قریب جانے لگی اور زبان پر یہ جملہ تھا, سکینہ کیا تم یہاں ہو, سکینہ کیا تم یہاں ہو. بے سر بدن سے آواز آئی, زینب تھوڑا آہستہ بولنا, سکینہ تھک کر سو گئی ہے. بہن سکینہ میرے سینے پر
جب یہ قافلہ کربلا سے نکلا، جناب زینب کی گود میں سکینہ بیٹھا کرتی تھی. سکینہ کی گود، زینب کی گود میں بیٹھ کر سکینہ سوالات کرتی تھی کہ پھوپھی اماں ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، پھوپھی اماں ہم وطن کو کب جائیں گے، پھوپھی اماں ان ظالموں نے کیوں ہمارے بابا کو شہید کر دیا. جب بچی بار بار سوال کرتی تو ظالموں کی نگاہوں میں یہ آواز آتی ہے، پہنچتی ہے، دیکھتے کہ بیویاں روتی تھیں تو سب سمجھ گئے کہ سکینہ وہاں قریب بیٹھ کر جب باتیں کرتی ہے تو بیویاں آنسو بہاتی ہیں. تو سکینہ کو قافلے سے دور کر دیا کہ سکینہ قافلے سے پیچھے رہ جائے تاکہ بیویوں سے بات نہ کر پائے. سکینہ ایک دم قافلے سے پیچھے ہے، قافلہ بڑھ رہا ہے. اچانک کیا دیکھا کہ جلدی ایک جگہ پہنچنے کے لیے اونٹوں کو تیز دوڑایا گیا. جب اونٹوں کو تیز دوڑایا گیا تو سکینہ اپنی اونٹ سے زمین پر گر گئی. قافلہ آگے بڑھ گیا، قافلہ ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا، آسمان تاریک ہو گیا تھا، شام ہو گئی تھی. جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین پر پھنس گیا. جتنا کوشش کی گئی کہ خیر زمین سے نیزے کو نکالا جائے، نیزہ نہیں نکلتا. ظالم قریب آئے، سجاد یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، کیوں تمہارے بابا کا سر زمین سے نہیں نکلتا. سجاد نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا، ظالموں نے درے اٹھائے، تازیانے اٹھائے. امام سجاد نے ایک جملہ کہا، بابا اب میری پیٹھ میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، بابا بتائیں کہ کیوں آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا. تو امام نے فرمایا، سجاد سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، قافلے کو موڑا گیا. جب بڑھتے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک جنگل ہے، اندھیرا ہے، ایک برقع پہنی ہوئی، ایک پردہ کیے